ہمارے رب نے ہمارے وجود کو ڈیزائن کس طرح کیا ہے۔ ہم جب کھانے لگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کھانے کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کوئی نجاست تو نہیں لگی، کوئی غلاظت تو نہیں لگی، پہلے آنکھ اس کو چیک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہاتھ سے ہم لقمہ توڑتے ہیں یا اس چیز کو اٹھاتے ہیں تو ہمارا ہاتھ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایسی سختی تو نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہو۔ پھر مالک نے ہماری ناک کو ہمارے منہ کے قریب رکھا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، سونگھتی نہیں ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ کے محسوس کرتا ہے لیکن سونگھتا نہیں ہے۔ اب اس چیز کو ہم اپنے منہ کے قریب لانے لگے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو اس سینسر سے گزارا گیا کہ اس کے اندر کوئی معمولی سمیل بھی ہوئی تو یہیں سے چھوڑ دیں گے۔ لائے تھے ہم حلال رزق سے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو آنکھ سے چیک کیا، پھر ہاتھ نے چھوا، پھر سونگا، اس کے بعد پھر اب ہم زبان پہ رکھیں گے۔ اب ہمارے رب نے زبان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ زبان کی جو نوک ہے اس کے اوپر نمکیات کو چکھنے کے ذائقے رکھے ہیں۔ زبان کا درمیانہ حصہ جو ہے یہ مٹھاس کا احساس کرتا ہے، اور حلق کے قریب جو حصہ ہے یہ کڑواہٹ کا احساس کرتا ہے۔ تو اب اس کو زبان پر رکھ کے چکھا کہ یہ بد ذائقہ تو نہیں ہے۔ اب زبان نے بھی کہہ دیا کہ اس کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے۔ اب دانتوں کی چکی میں پیسا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو تمہارے معدے پہ شاق ہو، پھر تمہارے حلق سے نیچے اترا۔ وہ رب نہیں چاہتا تمہارے حلق میں ایک لقمہ بھی ایسا جائے جس میں ذائقہ نہ ہو، جس کے اندر بدبو ہو، جس میں تعفن ہو، جس پر کوئی غلاظت ہو اور جو ناپسندیدہ ہو۔ تمہارا رب چاہتا ہے تم طیب لو، ستھرا لو، تاکہ تمہارا ظاہر بھی ستھرا ہے، تمہارے وجود کا حصہ بننے والی غذا جو ہے وہ بھی پاک اور ستھری۔ تمہارا رب تمہیں صاف دیکھنا چاہتا ہے، صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تمہارے لیے اس رب کی تلقین ہے کہ تم صاف رہو۔ جو کھانے کا وضو ہے وہ ہاتھ دھونا ہے اور کلی کرنا ہے۔ جب تم کھانا کھانے لگو تو ہاتھ دھو لو اور اس کے بعد کلی کرو اور اس کے بعد کھانا شروع کرو، اور کھانے کے بعد پھر دوبارہ کلی کرو۔ اور ہمیں بار بار مسواک کرنے کی تلقین کی گئی۔ مسواک منہ کو صاف کرتی ہے اور رب کو راضی رکھتی ہے۔ میں نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو غسل دیا جاتا ہے، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس سے قبل بھی اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل سے کہانی شروع ہو کے غسل پہ ختم ہوتی ہے، اور ادھر صفائی اور ستھرائی کی کہانی یہ ہے کہ جب تک بچہ اپنے دانت صاف کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا اتنی دیر تک دانت ہی نہیں اگتے، اس لیے کہ اب یہ صاف نہیں کر پاتا، اور جب وہ صاف کر پائے گا تو پھر دانت اگنا شروع ہوں گے، اور پھر ان دانتوں کو ہر لحاظ سے صاف رکھے، ان کو ستھرا رکھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آیا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے اجازت طلب کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا عائشہ مسواک دو، تو حضور کو مسواک دی گئی۔ نکاحت تھی، کمزوری تھی، اور مسواک سخت تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ اس کو چبا کے دو۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں خوش قسمت ہوں کہ آخری لمحات میں میرا لعاب اور حضور کا لعاب مل گیا۔ انہوں نے چبا کے نرم کر کے حضور کو مسواک دی، اور حضور نے اس آخری وقت میں جب انتہائی نکاحت اور کمزوری تھی مسواک کی کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔ تو ہمارے دین نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی صاف رکھو، اپنے وجود کو بھی صاف رکھو، اپنے بالوں کو بھی صاف رکھو، اپنے لباس کو بھی ستھرا رکھو، لیکن پھر اس پہ اکتفا نہیں ہے۔ جہاں تم رہتے ہو اس جگہ کو بھی تم صاف رکھو، اپنے اطراف کے ماحول کو بھی صاف رکھو، اپنے گھر کو بھی صاف رکھو، اور اپنی گلی کو اور اپنے محلے کی صفائی کا اہتمام کرو۔ حضور نے جب کوئی راز کی بات کرنا ہوتی تو حضرت حذیفہ بن یمان سے کرتے، تو فرماتے ہیں کہ میں چونکہ حضور کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا تھا، کافی وقت گزر گیا، تو ماں نے مجھے اجازت دی حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی۔ اس شرط پہ ماں نے چھٹی دے دی کہ حضور سے جا کے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کروانا، چونکہ صحابہ کی شدید آرزو ہوتی تھی کہ حضور کے ہاتھ اٹھ جائے۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ ہاتھ اٹھ جائے تو باب اجابت تک پہنچتے ہیں،
پھر خالی نہیں موڑے جاتے۔ تو کہا کہ حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ ماں نے اجازت دے دی تو یہ حضور کی خدمت میں آئے۔ کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ حضور سے ملوں اور کہوں کہ حضور میرے لیے، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے، لیکن حضور نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ مجھے موقع نہ مل پایا، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی اذان پکاری جانے لگی، حضور نے نماز عشاء پڑھائی، سلام پھرا تو میرے دل میں تھا کہ ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے کہ دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا۔ مغرب کی نماز کی چھٹی ملی، عشاء بھی ہو گئی اور میں عرض نہیں کر سکا۔ تو میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور حجرہ انور کی طرف بڑھ گئے۔ اب جنہوں نے مسجد نبوی کی حاضری کا شرف پایا ہے وہ جانتے ہیں کہ مصلی نبوی سے حجرہ رسول کا فاصلہ ہی کتنا ہے، اور جنہوں نے یہ شرف نہیں پایا میری دعا ہے کہ وہ اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ سچی بات ہے، جس نے وہ شہر نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ آج اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو وبا پھیلی ہے اس کی وجہ سے جہاں اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے اذیت اور دکھ کا ذریعہ ہیں، وہاں ایک بہت بڑا دکھ ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے بھی بند ہیں۔ تو یہ دن تھے کہ حرم کی رونقیں دیکھنے والی ہوتی، مواج انور کے سامنے درودوں کی بہار ہوتی، مدینے میں بیٹھ کے حضور کے روضے کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر کی پکی ہوئی کھجوروں سے افطاری کرنے کا اپنا ہی لطف ہوتا۔ آج مدینے کے لوگ بھی ترس رہے ہیں۔ بچپن سے لڑکپن تک اور لڑکپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک 80 سال عمر ہو گئی، جنہوں نے رمضان المبارک کا روزہ مسجد نبوی سے باہر کبھی کھولا ہی نہیں، آج اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے میناروں کو دیکھتے اور چیخیں مار رہے ہیں۔ اللہ اس وبا کے دن مختصر کر دے اور اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو حضور علیہ السلام اٹھے مصلی انور سے اور اپنے حجرہ انور کی طرف چل پڑے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا، غیر ارادی طور پہ کچھ رفتار تیز ہو گئی تو قدموں سے آہٹ پیدا ہوئی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ من ھذا، کون ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں؟ قلت تو نعم، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کوئی توقف کیے بغیر فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک وال امک، اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جو کام تھا وہ تو جنبش لب سے پہلے ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جو حاجت تھی وہ تو پوری ہو گئی، یہی تو کہنا تھا کہ حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا قال ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، اے حذیفہ یہ فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا، یہ پہلی مرتبہ آیا ہے۔ استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرے محبوب کو سلام نہ کر رہا ہوں، مجھے سلام کرنے آیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مالک نے کہا کہ جا رہے ہو میرے محبوب کے پاس سلامی پیش کرنے کے لیے تو ایک تحفہ بھی لیتے جاؤ، تو وہ بھی مجھے دینے آیا ہے۔ تو وہ تحفہ کیا ہے سنو، بے انا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ اہل الجنہ، اور حسن اور حسین فاطمہ کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ آج خوشخبری لے کر کے میرے پاس مجھے سلام کرنے آیا ہے۔ تو یہ ملکہ جنت ہیں، خاتون جنت ہیں، سیدہ نساء اہل جنت ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کوئی بات کرتی تھی تو حضور ان کی بات کو نہیں ٹالتے تھے، ان کی بات مان لیتے تھے۔ تو آج ہم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وساطت سے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ اس امت مرحوم پہ اللہ سے رحم کی خیرات مانگیں اور اللہ میرے وطن کی خیر کرے، امن، رحمت اور کرم نوازیوں کے اجالے اور نور نصیب ہو۔
میری قوم کی بیٹیوں کو اسوہ فاطمہ کے اجالے عطا ہوں۔